ذیشان کی صورت، نہیں دیکھا نگاہوں سے شہ ذیشان کی صورت، ہوا دیدار ان کا جب پڑھا قرآن کی صورت، ہوا دیدار ان کا جب پڑھا قرآن کی صورت، نبی کے شان میں نازل ہوئے قرآن کے پارے، نبی کے شان میں نازل ہوئے قرآن کے پارے، کبھی طہ کبھی یاسین کبھی رحمان کی صورت، اور ہوا ارشاد جب تبلیغ کا طیبہ سے خواجہ کو، ہوا ارشاد جب تبلیغ کا طیبہ سے خواجہ کو، نظر آئی میرے خواجہ کو ہندوستان کی صورت۔ بولے سبحان اللہ۔ حضرات اب بلا تاخیر میں علم و فضل کے ماہ درخشاں، علوم شریعت کے نیر تاباں، جن سے ہماری مراد استاذ الکریم حضرت علامہ مولانا مفتی محمود احمد صاحب قبلہ برکاتی پرنسپل دارالعلوم قادریہ نوریہ، جو ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے تشریف فرما ہے، میں بلا تاخیر بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس شعر کے ساتھ میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ دل کی تختی پر لکھا ہے میں نے نام مصطفیٰ، دل کی تختی پر لکھا ہے میں نے نام مصطفیٰ، اب نہیں یارو مجھے ہرگز مٹانا چاہیے، چاند و سورج پیدا کرنے کا ایک یہ بھی سبب تھا کہ آمنہ کے لال کو کچھ تو کھلانا چاہیے۔ آپ حضرات سبحان اللہ بولیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخرى۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ کتنی مشکل زندگی ہے، کس قدر آساں ہے موت، گلشن ہستی میں مانند نسیم ارزاں ہے موت، کلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، دشت و در میں شہر میں گلشن میں ویرانے میں موت، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔
تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، ہم جب اپنے دینی بھائیوں کو رخصت کرتے ہیں اور اس کی قبر پہ مٹی ڈالتے ہیں تو اسی آیت شریفہ کی تلاوت کر کے مٹی ڈالی جاتی ہے۔ منہا خلقناکم، اتنا پڑھتے ہیں، تھوڑی سی مٹی قبر پہ ڈال دیتے ہیں۔ وفیہا نعیدکم، اتنا سا حصہ پڑھ کے پھر تھوڑی سی مٹی قبر پہ ڈال دیتے ہیں۔ اور آیت شریفہ کا آخری حصہ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، یہ پڑھ کر آخری بار مٹی ڈال کر ہم لوگ قبر سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اور اس آیت شریفہ میں اللہ پاک ارشاد کیا فرماتا ہے؟ آیت کریمہ کے 3 جز ہیں اور ہر جز میں اللہ پاک نے ایک ایک اعلان فرمایا ہے۔ منہا خلقناکم، اے انسانوں ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں ہم تمہیں دوبارہ لے کر آئیں گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اسی مٹی سے ہم تم کو دوبارہ پیدا بھی کریں گے۔ میرے بھائیوں، آیت شریفہ کے 3 جز ہیں اور ہر جز میں اللہ پاک نے ایک ایک حقیقت کا اظہار فرمایا ہے۔ منہا خلقناکم، اے انسانوں ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ بظاہر کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی پیدائش تو پانی کے قطروں سے ہوتی ہے۔ پانی کے چند قطرے باپ کے جسم سے جدا ہو کر ماں کے جسم میں پہنچتے ہیں، چند مہینے گزرتے ہیں تو ایک انسان کو وجود ملتا ہے، ایک چلتا پھرتا انسان دنیا میں تشریف لاتا ہے۔ تو ہمارے پیش نظر انسانی تخلیق کا جو منظرنامہ ہے اس میں انسانی تخلیق پانی سے ہوتی ہے، مگر قرآن اعلان فرماتا ہے منہا خلقناکم، اے انسانوں ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ بلکہ قرآن مقدس میں دوسرے مقامات پر بھی اللہ پاک نے انسانوں کو پانی سے پیدا کیے جانے کا ذکر فرمایا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو انسانوں کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ یہ اچھلتا ہوا پانی آتا کہاں سے ہے؟ یخرج من بین الصلب والترائب، وہ اچھلتا ہوا پانی جو ماں کے سینے کی ہڈیوں سے اور باپ کی ریڑھ کی ہڈیوں سے نکلا کرتا ہے۔
میرے بھائیوں، جب قرآن مقدس میں خود اس بات کا اعلان موجود ہے کہ انسان اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا، تو پھر اس آیت شریفہ کا کیا معنی ہے؟ منہا خلقناکم، اے انسانوں ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ بظاہر دونوں آیتوں میں تعارض ہے، دونوں آیتوں میں اختلاف ہے، مگر مفسرین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، کئی وضاحتیں فرمائی ہیں۔ پہلی وضاحت یہ فرمائی گئی کہ اس آیت شریفہ میں ہر فرد بشر کی تخلیق کی بات نہیں کہی گئی۔ اس آیت شریفہ میں حضرت آدم کی پیدائش کی بات ذکر فرمائی گئی۔ آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، اور باپ کی تخلیق جب مٹی سے ہوئی تو بیٹوں کی تخلیق بھی مٹی سے ہی مانی جائے گی، بھلے سے ظاہراً بیٹوں کی تخلیق پانی سے ہو، مگر جڑ بنی ہے مٹی سے، تو شاخوں کی تخلیق بھی مٹی سے ہی منسوب کی جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ پہلا جواب ہے کہ اس آیت شریفہ میں ہر انسان کی تخلیق کا ذکر نہیں ہے، حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر ہے، مگر چونکہ ہم حضرت آدم کے بیٹے ہیں، جب باپ کی پیدائش مٹی سے ہے تو بیٹوں کی پیدائش بھی مٹی سے ہی مانی جائے گی۔ ظاہراً آپ پانی سے بنے، ظاہراً کسی اور چیز سے آپ کی تخلیق ہو، مگر جب باپ کی پیدائش مٹی سے ہے تو بیٹوں کی پیدائش بھی مٹی سے ہی مانی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ انسان کی تخلیق پانی سے ہوتی ہے، مگر جب پانی کے چند قطرے ایک جسم سے جدا ہو کر دوسرے جسم میں پہنچتے ہیں تو رحم مادر پہ جو فرشتہ مقرر ہے اسے حکم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اس انسان کی تدفین جہاں ہونی ہے اس مقام کی مٹی لے کر آؤ۔ فرشتے مٹی لے کر آتے ہیں اور پانی کے چند قطرے جو رحم مادر میں محفوظ ہوتے ہیں، پانی کے ان قطروں سے اس جگہ کی مٹی گوندھی جاتی ہے اور وہاں سے انسانی تخلیق کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ ظاہراً انسان پانی سے بنا، ورنہ اس کی تخلیق میں قبر کی مٹی بھی شامل ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا منہا خلقناکم، اے انسانوں ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ اگر ہماری تخلیق میں کسی دوسرے شہر کی مٹی شامل ہو تو مرنے سے پہلے آدمی اس جگہ پر ضرور پہنچ جاتا ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، رہنے والا مہابیر گنج کا، مگر اس کی مٹی لکھی ہے کلکتے میں، کلکتے کی مٹی اس کے خمیر میں شامل ہے، تو موت سے چند دنوں پہلے، چند گھنٹوں پہلے وہ کلکتہ ضرور پہنچ جاتا ہے، وہی موت ہوتی ہے، وہی اس کی تدفین ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کی تخلیق میں جس سرزمین کی مٹی شامل ہوتی ہے، مرنے سے پہلے وہ انسان وہاں ضرور پہنچ جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت شریفہ میں تمام انسانوں کی تخلیق کی بات فرمائی گئی، مگر ہماری نگاہوں کے سامنے مٹی ہماری تخلیق میں شامل نہیں ہے، مگر فرشتے رحم مادر میں قبر کی مٹی کو شامل کر کے انسانی خمیر کو
تیار کرتے ہیں. اس لیے ہماری تخلیق میں قبر کی مٹی بھی شامل ہے. لہذا اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم، اے انسانوں ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. اور تیسرا جواب جو سب سے آسان جواب ہے، انسان بنا تو ہے پانی سے، مگر پانی کے وہ قطرے تیار ہوتے ہیں خون سے. خون تیار ہوتا ہے غذاؤں کے عرق سے. غذاؤں کا عرق تیار ہوتا ہے روٹی اور چاول کے دانوں سے. روٹی اور چاول کے دانے تیار ہوتے ہیں پودوں سے، اور پودے تیار ہوتے ہیں مٹی سے. مٹی نہ ہوتی تو پودے کہاں سے آتے؟ پودے نہ ہوتے تو غذائیں کہاں سے بنتی؟ غذائیں نہ ہوتی تو غذاؤں کا عرق ہمارے جسم میں کہاں سے آتا؟ عرق نہ ہوتا تو خون کہاں سے بنتا؟ خون نہ ہوتا تو پانی کے وہ قطرے کہاں سے بنتے؟ انسان پیدا تو پانی سے ہوتا ہے، مگر سب کا دار و مدار مٹی پر ہے. اس لیے اللہ پاک نے اعلان فرمایا منہا خلقناکم، اے انسانوں ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. کہیے سبحان اللہ. میرے بھائیوں، اگر آپ اسی میں غور کر لیں کہ زمین سے پودا کیسے تیار ہو گیا، پودوں کے دامن میں گیہوں کے دانے کیسے تیار ہو گئے، گیہوں کے دانوں سے عرق کیسے تیار ہو گیا، عرق خون میں کیسے تبدیل ہو گیا، خون سے بلغم کیسے بن گیا، اور بلغم سے پانی کے قطرے کیسے بن گئے. اگر آپ قدرت کے اس نظام میں غور کر لیں تو مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیسے ہونا ہے، اس مسئلے میں بھی کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا. جو خدا مٹی کا سینہ چیر کر پودے اگا سکتا ہے، جو خدا پودوں کے دامن کو دودھ سے بھر سکتا ہے، جو خدا سورج کی شعاؤں کو ڈال کر دودھ کے قطروں کو گیہوں کے دانوں میں بدل سکتا ہے، جو خدا گیہوں کے دانوں کو ہمارے جسم تک پہنچا سکتا ہے، ہمارا نظام ہضم گیہوں کے ان ٹکڑوں کو ہضم کر کے عرق تیار کر سکتا ہے، عرق کو ہمارا لیور خون میں بدل سکتا ہے، اور وہ خون ہمارے قلب کے ذریعے پورے جسم میں رواں دواں ہو سکتا ہے. جسم کی حرارت خون پہ پہنچتی ہے تو وہ خون پھر پانی کے قطروں میں بدل جاتا ہے. جو خدا انسانی تخلیق کے اتنے مرحلوں کو اپنی قدرت سے طے کر سکتا ہے، وہ خدا انسانوں کے مر جانے کے بعد اس کی قبر کی مٹی سے انسانوں کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. اگر اپنی پیدائش میں آپ غور کر لیں تو دوبارہ زندہ ہونے میں آپ کو کوئی شک نہیں رہے گا. انسان موت کا لفظاً اقرار تو کرتا ہے، مگر حقیقتاً اس کے دل میں حیات ما بعد الموت کی تصدیق نسبتاً کمزور ہوتی ہے. اس لیے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوتی. اگر انسان اپنے پیدا ہونے میں غور کر لیتا تو مرنے کے بعد زندہ اسے کیسے ہونا ہے، اس مسئلے میں اسے کوئی شک نہیں رہ جاتا. میرے بھائیوں، میں آیت شریفہ کے تمام حصوں پر گفتگو کروں تو وقت کافی لگ جائے گا. میں منہا خلقناکم پر ہی تھوڑی سی گفتگو کر کے آپ سے رخصت ہوتا ہوں. انسان اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوتا ہے. یہ اچھلتا ہوا پانی کہاں سے آتا ہے؟ ماں کے سینے کی ہڈی سے اور باپ کی
रीढ़ की हड्डी से। उलमा फरमाते हैं कि मां के सीने की हड्डी से उसका दिल करीब है, इसलिए सीने की हड्डियों से जो पानी निकलता है और उस पानी से जो औलाद पैदा होती है, मां के कल्ब पर उस औलाद की मोहब्बत गालिब रहा करती है। समझ रहे हैं? क्योंकि इंसान का दिल इंसान के सीने की हड्डियों से करीब है और बाप का पानी रीढ़ की हड्डियों से गुजरता है। रीढ़ की हड्डियां ये कल्ब से दूर हैं, इसलिए पानी के उन कतरों से पैदा होने वाली औलाद की मोहब्बत बाप के दिल में रहती तो है मगर गालिब नहीं रहती है, हावी नहीं रहती है। यही फर्क है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी साहबी ने अर्ज किया, हुजूर इला मन उहसिन, मैं किसके साथ अच्छा सलूक करूं? आका ने फरमाया उम्मा का, अपनी मां के साथ अच्छा सलूक करो। साहबी ने दोबारा अर्ज किया, हुजूर मैं किसके साथ अच्छा सलूक करूं? आका ने फरमाया मां के साथ सलूक अच्छा सलूक करो। साहबी ने फिर यही सवाल किया, हुजूर मैं किसके साथ अच्छा सलूक करूं? आका ने फरमाया मां के साथ अच्छा सलूक करो। चौथी बार जब सवाल हुआ तब आका ने वालिद का नाम लिया। गोया मोहब्बत के 4 हिस्से किए जाएं तो 3 हिस्सों की मुस्तहक मौत होती है और 1 हिस्से का मुस्तहक बाप होता है। क्यों? मां पर मोहब्बत क्यों गालिब रखी गई? इसलिए गालिब रखी गई कि अगर मां के दिल पर औलाद की मोहब्बत गालिब न होती तो औलाद की परवरिश कौन करता? खिलाना मां का काम, नहलाना मां का काम, गंदगी साफ करना मां का काम, उसके लड़खड़ाते हुए कदमों को सहारा देना मां का काम। मां की मोहब्बत देखनी हो तो दिसंबर जनवरी की ठिठुरती हुई रातों में उसकी मोहब्बत देखिए। बच्चा पेशाब करता है, मां बिस्तर बदलती है, फिर पेशाब करता है, फिर चादर बदलती है, फिर पेशाब करता है, फिर बिस्तर बदलती है। अगर कोई सूखा हुआ बिस्तर न रह जाए तो भीगे हुए बिस्तर पे खुद सो लेती है और अपनी औलाद को अपने सीने पे सुलाकर वो सर्द तरीन रातों को भी गुजार लिया करती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर माँ की मोहब्बत गालिब न हो, माँ के दिल पर औलाद की मोहब्बत गालिब न होती, बाप के बस का ये काम नहीं था। जाड़े के मौसम में बच्चा कभी रोने लगे, अगर बहुत शरीफ बाप हो तो बीवी से कहता है इसको चुप कराओ। माँ चुप कराती है मगर चुप नहीं होता, दोबारा कहता है इसे चुप कराओ। अगर नहीं चुप होता तो बहुत शरीफ बाप हो तो अपना बिस्तर लेके दूसरे कमरे में चला जाता है। तुम्हारी मुसीबत है तुम समझो, तुम्हारी आफत है तुम समझो, मगर माँ कभी हिम्मत नहीं हारती। हमने तो देखा है अगर बच्चे रात भर डायरिया की वजह से गंदगी करते रहे, रात भर माँ उसकी गंदगी को साफ करती रहती है, बेशक, मगर उसकी जुबान से ये कभी नहीं निकलता कि अल्लाह इसको मौत दे देता तो मेरी जान छूट जाती। ये जुमला कभी माँ की जुबान से नहीं निकलता। हर मशक्कत सहती है, हर परेशानी झेलती है, उसके वजूद को निखारने के लिए अपना खूने जिगर कुर्बान कर देती है। मगर माँ के लिए, माँ अपनी औलाद के लिए कभी बद्दुआ नहीं करती।
چونکہ بچے کی پرورش میں سب سے زیادہ دخل ماں کا ہے، اس لیے اللہ کے پیغمبر نے محبت کے 4 حصوں میں سے 3 حصے کا مستحق ماں کو قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ مگر ایسا نہیں کہ باپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو ماں آپ کو محبت دیتی ہے اس ماں کی پرورش بھی تو باپ کرتا ہے، اس ماں کے کھانے پینے کا انتظام بھی تو باپ کرتا ہے، آپ کی پرورش کا انتظام بھی باپ کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے دل کے کسی گوشے میں یہ بات نہ رکھیے گا کہ جب ہماری پرورش میں سارا دخل ماں کا ہے تو باپ کی ہم کیوں خدمت کرنے جائیں۔ نہیں، ماں کے اوپر محبت غالب رکھی گئی تاکہ وہ پرورش کی مشقتوں کو برداشت کر سکے، اور باپ کے دل پہ محبت رکھی تو گئی مگر غالب نہیں رکھی گئی۔ اگر بچہ اسکول نہ جائے، ماں کہے گی چلو کوئی بات نہیں، میری نظر کے سامنے تو ہو۔ بچہ چوری کر لے، ماں کہے گی کوئی بات نہیں، میرے گھر میں تو تم ہو۔ کہیں وہ مزدوری کرنے نہ جائے، ماں کہتی ہے مت جاؤ، میں تمہیں کھلا لوں گی، میرے نظر کے سامنے رہو۔ ماں کے قلب پر اولاد کی محبت غالب رہتی ہے۔ اگر اسلام نے بچوں کی تربیت، ان کی تعلیم کی ذمہ داری بھی ماں کے سر ڈال دی ہوتی تو آج 90% انسان دنیا کا ان پڑھ ہوتا، جاہل ہوتا، گنوار ہوتا، کیونکہ ماں محبت سے مجبور ہو کر کبھی اولاد کو کوئی سخت سزا نہیں دے پاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے باپ کو تھوڑا کٹھور رکھا۔ محبت تو کرتا ہے لیکن اگر اسکول نہیں گئے تو تھپڑ بھی لگاتا ہے، نماز پڑھنے نہیں گئے تو گوشمالی بھی کرتا ہے، چوری چماری کی طرف قدم بڑھائے تو آنکھیں بھی دکھاتا ہے۔ چونکہ ماں اپنی محبتوں کے سائے میں اس کے وجود کو دنیا میں چلنے پھرنے کے قابل بنا دیتی ہے، مگر اولاد کے وجود کو صالح بنایا جائے، معاشرے کی ضرورت بنایا جائے، معاشرے میں ایک صالح کردار نبھانے کے قابل بنایا جائے، یہ کام اللہ نے باپ کے ذمہ رکھا ہے۔ اس لیے محبت اس کے اوپر غالب نہیں رکھی، جہاں محبت کی ضرورت ہو وہ محبت بھی کرتا ہے، اور اگر کہیں اسے سزا کی ضرورت ہو تو وہ سزا بھی دیا کرتا ہے۔ کہیے محبت سے سبحان اللہ۔ پانی گزرا دل کے قریب سے تو محبت غالب آ گئی، پانی گزرا دل سے دور ہو کر تو محبت غالب نہ آ سکی۔ یہ فرق اس لیے رکھا گیا کیونکہ ماں سے پرورش کا کام لینا تھا اور باپ سے تربیت کا کام لینا تھا، اس لیے اس پر محبت غالب ہے اور اس پر محبت غالب نہیں ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، منہا خلقناکم، اے انسانوں ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، آپ ذرا سوچیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، آج کے نوجوانوں کو یہ لگتا ہے کہ اولاد کو ہم پیدا کرتے ہیں، اس لیے آبادیوں کو محدود کرنے کی ہر ممکن تدبیر اپنائی جاتی ہے، مگر اسلام نے آبادیوں کو محدود کرنے سے روکا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو اگر یاد ہو تو ہر 10 سال کے بعد غیر مسلموں کا کمبھ میلہ ہوتا ہے، 10 سال یا 5 سال پر کچھ ہوتا ہے، پھر ہونے والا الہ آباد میں اتر پردیش کی حکومت نے کئی ہزار کروڑ کا بجٹ منظور کیا ہے۔ اس موقع پر غیر مسلموں کے
मजहबी पेशवाओं की मजहबी सभा भी होती है। आज से चंद साल पहले उनके किसी मजहबी पेशवा ने कहा कि हर गैर मुस्लिम को कम से कम 10 बच्चे पैदा करना चाहिए। अगर हिंदुस्तान में बहुसंख्यकों को बहुसंख्यक रहना है, अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक होने से रोकना है, तो हर गैर मुस्लिम को कम से कम 10 बच्चा पैदा करना चाहिए। समझ में आ रही बात? हुकूमत कहती है हम दो हमारे दो, इससे आगे मत बढ़ना, हम दो हमारे दो, मगर उससे भी आबादी कंट्रोल ना हो सकी तो हुकूमत ने नया नारा दिया, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। शेर का बच्चा एक ही अच्छा, दो के चक्कर में भी मत पड़ो। और जब उससे भी हिंदुस्तान की आबादी ना कंट्रोल हो सकी तो ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और वजीर आला बनाया गया जो शादी ही नहीं करते हैं, ताकि जनता तक ये मैसेज जाए कि शादी करना क्या जरूरी है, एक दो का चक्कर क्या, शादी ही कोई जरूरी नहीं। समझ रहे? सुभान अल्लाह। ये इंसानी फिक्र है जो धोखे खाती रहती है, पलटती रहती है, हालात के बहाव में बहती रहती है, मगर इस्लाम ये खुदा का भेजा हुआ मजहब है। इसलिए 1400 साल पहले भी उसका कानून वही था, आज भी उसका कानून यही है, ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम। अपनी औलाद को गुर्बत के डर से कत्ल ना करो, तुम्हें भी हम ही रिस्क देते हैं और तुम्हारी औलाद को भी हम ही रिस्क देते हैं। सुभान अल्लाह। औलाद को महदूद ना करो, अपनी नस्ल को महदूद मत करो। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद मुसलमान जिस कसम पुरसी की हालत में थे, तवक्को नहीं थी कि हिंदुस्तान में मुसलमान इज्जत से जी सकेगा, मगर इस्लाम के इस कानून की बरकत है कि आज दोबारा हिंदुस्तान में मुसलमान 25 करोड़ की तादाद में मौजूद है। वो लोग जो बंबई में धमकी देते थे कि सबको समुद्र में फेंक देंगे, वो लोग खुद जहन्नम के गड्ढे में गिर गए, मगर मुसलमान जहां उस जमाने में खड़ा था आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे खड़ा है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। मेरे भाइयों, इसलिए अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों को सियासी तौर से कुछ भी कुव्वत अपने पास रखनी है तो उसका वाहिद रास्ता है वोट की ताकत बढ़ाओ। और वोट की ताकत बढ़ाने के लिए जरूरी है अपनी आबादियों को बढ़ाओ, और साथ ही साथ जरूरी है कि वोट का इस्तेमाल पैसों की लालच में न करो, बाथरूम की लालच में न करो। आज हिंदुस्तान में मुसलमान अपने वजूद की जंग लड़ रहा है, अपने मजहबी तशख्खुस की हिफाजत की जंग लड़ रहा है। 10 पैसों के चक्कर में वोट का सौदा न करो। जो तुम्हारी कौम के मुखलिस रहनुमाई करने वाले लोग हैं, दुख सुख में खड़े रहने वाले लोग हैं, हर इख्तिलाफ से बालातर होकर उन्हें अपना नुमाइंदा मुंतखब करो, ताकि गैरों के सामने वो आंखों में आंखें मिलाकर तुम्हारे हुकूक की बात कर सके और तुम्हारी इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए वो कोशिशें कर सके। मेरे भाई, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, हम दो हमारे दो, शादी की क्या जरूरत, ये फार्मूला बदलता रहा, मगर इस्लाम का फार्मूला नहीं बदला। और आज तारीख ने ये साबित कर दिया कि आबादी बढ़ने से गुर्बत नहीं आती, आबादी घटने से खुशहाली नहीं आती। हिंदुस्तान जिस जमाने में आजाद हो रहा था,
اس زمانے میں ہندوستان کی کل آبادی شاید 50-55 کروڑ کے آس پاس رہی ہوگی. صحیح تعداد تو ہمارے حسیب اللہ صاحب بتائیں گے یا حضرت مولانا مقیم رضا صاحب بتائیں گے. صحیح آبادی 50 سے 55 کروڑ. مگر غربت کتنی تھی؟ مہوا کی روٹیاں لوگ کھاتے تھے. روٹی گیہوں کی کسی کو نصیب ہوتی تھی. اگر کسی گھر میں روٹی بن گئی گیہوں کی، پاس پڑوس میں خبر پھیل جاتی تھی. کپڑا عید بقرعید میں بن جائے وہی بہت ہوتا تھا. لیکن میرے بھائیوں، آج سے 50 سال پہلے جو کھانا ہمارے گھروں میں عید بقرعید میں بنتا تھا، الحمدللہ وہ کھانا اب روزانہ بنتا ہے. آبادی کم تھی، 3 گنا آبادی بڑھ گئی. 150 کروڑ کے قریب ہندوستان کی آبادی ہو گئی. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آبادی بڑھے گی تو غربت بڑھے گی. نہیں، تاریخ نے ثابت کر دیا کہ زمین وہی ہے، ندی نالے وہی ہیں، موسم وہی ہے، کاشتکاری وہی ہے. مگر جو زمین 50 سال پہلے 50 کیلو نہیں دے پاتی تھی، آج وہی زمین کاشتکاروں کو 25 کنٹل غلہ فراہم کیا کرتی. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شادی کا کپڑا الگ بنتا ہے، عمرہ میں جانا ہو تو الگ کپڑا بنتا ہے، بغداد شریف روانہ ہو الگ کپڑا بنتا ہے، گرمیوں کا کپڑا الگ ہوتا ہے، جاڑے کا کپڑا الگ ہوتا ہے. انسان یہ سمجھتا تھا آبادی کم رہے گی تو ہم خوشحال رہیں گے. 50 سال پہلے تمہاری آبادی کم تھی مگر کتنی غربت تھی. آج ہماری آبادی 3 گنا بڑھ چکی. 50 کروڑ کی جگہ ہم 150 کروڑ ہو چکے. مگر اللہ نے اپنی رحمتوں کا دروازہ کشادہ کر دیا. آج ہم اور آپ 50 سال پہلے کے مقابلے میں 50 گنا زیادہ خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں. بے شک، سبحان اللہ. اس لیے انسانوں یہ نہ سوچو کہ اولاد کو ہم پیدا کرتے ہیں، اولاد کو ہم پڑھاتے ہیں، اولاد کی تربیت ہم کرتے ہیں. نہیں، پیدا کرنے والا رب العالمین ہے اور وہ جانتا ہے کہ میرے بندوں کی کیا کیا ضرورتیں ہیں. اس نے قرآن میں اعلان فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پہ جتنے بھی جاندار ہیں سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھا. سبحان اللہ. منہا خلقناکم. اے انسانوں، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. مگر کتنے انوکھے ڈھنگ سے پیدا کیا. غور کر لو تو مرنے کے بعد تم زندہ کیسے ہوو گے، یہ فلسفہ خود بخود سمجھ جاؤ گے. سبحان اللہ. مٹی میں ہمارے بھائی بیج ڈالتے ہیں. مٹی کو اللہ نے تیزابیت دی ہے. اگر حسیب اللہ صاحب اپنا بیگ ڈال دیں زمین میں، بیگ کو سڑا کر زمین ختم کر دے گی. حضرت مفتی آبشار صاحب اپنی گھڑی دفن کر دیں زمین میں، چند مہینوں کے بعد زمین گھڑی کو تہس نہس کر دیتی ہے. اگر محمد علی صاحب اپنا رومال زمین میں دفن کر دیں، چند مہینوں کے بعد زمین رومال کو تہس نہس کر دیتی ہے. سیب دفن کر دو، انار دفن کر دو، گیہوں دفن کر دو، زمین چند مہینوں کے بعد سب کو تہس نہس کر کے مٹی میں تبدیل کر دیتی ہے. مگر اسی زمین کے سینے میں اگر کوئی کاشتکار گیہوں کا دانہ ڈالتا ہے، زمین اسے برباد نہیں کرتی، اگل بغل سے نمی پہنچاتی ہے، اس کے وجود کو نمی پہنچا کر اس سے کوپل اگاتی ہے، پانی پہنچاتی ہے. زمین وہ کوپل بڑھ کے پودا کی شکل اختیار کر جاتی ہے. زمین اسے پانی پہنچاتی ہے، پودا بڑھتے بڑھتے شاخیں پیدا کر لیتا ہے. زمین اسے نمی پہنچاتی ہے، پودا بڑھتے بڑھتے اپنے دامن میں خوشے پیدا کر لیتا ہے. زمین
जमीन नमी पहुंचाती रहती है, होशों के दामन में दूध के कतरे पैदा हो जाते हैं, सूरज की तपिश पड़ती है, दूध के वो कतरे गेहूं के दानों की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं। जैसे ही उसके दामन में गेहूं तैयार हुआ, अब सुभान अल्लाह जमीन नमी पहुंचाना बंद कर देती है, पत्ते सूखने लगते हैं, शाखें सूखने लगती हैं, जड़ सूखने लगती है, किसान को खबर हो जाती है तुम्हारी फसल तैयार है, काट के ले जाओ। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, उसी के बगल में गन्ना लगा दो, जमीन उसे खुश्क नहीं करती। उसी के बगल में आम का दरख्त लगा दो, जमीन उसे खुश्क नहीं करती। उसी के बगल में आप लेमू का दरख्त लगा दो, जमीन उसे खुश्क नहीं करती। मगर गेहूं के दाने को चंद महीनों के बाद जमीन पानी पहुंचाना बंद कर देती है। किसान को पता चल जाता है मेरा रिस्क तैयार हो चुका है, काट कर अपने घर ले जाता है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, कौन है जिसने जमीन को बताया गेहूं तैयार हो चुका है, पानी बंद करो? कौन है जो जमीन को बताता है गन्ना तैयार नहीं हुआ, पानी मत बंद करो? कौन है जो जमीन को ये शऊर देता है आम का दरख्त अभी तैयार नहीं है, पानी उसे पहुंचाते रहो? मुझे अर्ज करने दीजिए, जब जमीन में इतना शऊर है तो जमीन को पैदा करने वाला परवरदिगार कितना इल्म वाला होगा, कैसी शान वाला होगा, कैसी कुदरत वाला होगा। इसलिए मेरे भाइयों, जो खुदा मिट्टी के टुकड़ों से गेहूं का दाना तैयार कर सकता है, वो खुदा कब्र की मिट्टी से इंसानों को जरूर पैदा कर सकता है। इसलिए इस धोखे में न रहिएगा कि यही जिंदगी सब कुछ है, मरने के बाद अब कोई दूसरी जिंदगी नहीं। इस धोखे में मत रहिएगा। ये दुनिया खेती है, इस खेती का सिला आपको आखिरत में मिलने वाला है। यहाँ पैदा करने वाले को खुश रखिएगा तो उस दुनिया में पैदा करने वाला आपको जन्नत में ठहराएगा। अगर यहाँ आपने अपने पैदा करने वाले को नाराज किया तो उस दुनिया में आपकी जगह बहुत मुश्किल होने वाली है। इसलिए दुनिया में आने का मकसद पेट भरना, पेट तो गाय भी भर लेती है। दुनिया में आने का मकसद नर और मादे का मिलकर औलाद पैदा कर लेना, ये काम तो बकरे और बकरियां भी कर लेती हैं। दुनिया में आने का मकसद अपना ठिकाना बना लेना, ये काम तो चिड़िया और परिंदे भी कर लिया करते हैं, वो भी घोंसले बना लेते हैं। ये लिबास जिंदगी की जरूरत है, जिंदगी का मकसद नहीं है। मकान जिंदगी की जरूरत है, जिंदगी का मकसद नहीं है। औलाद पैदा करना जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी की जरूरत नहीं है, जिंदगी का मकसद नहीं है। जिंदगी का मकसद ये है कि जिस खुदा ने तुम्हें पैदा किया है, खाओ तो भी उसे याद रखो, चलो तो भी उसे याद रखो, मकान बनाओ तब भी उसकी रजा पेशे नजर रखो, शादी ब्याह करो तब भी उसकी खुशी पेशे नजर रखो। दुनिया में आने का मकसद मकान बनाना नहीं, बल्कि पैदा करने वाले को राजी करना, पैदा करने वाले को खुश करना, ये हमारी जिंदगी का मकसद है। इसलिए मेरे भाई, जो लोग नमाजें पढ़ते हैं वो दुनिया के सबसे चालाक लोग हैं। जो कुरान पढ़ते हैं वो दुनिया के सबसे समझदार लोग हैं। जो गरीबों की मदद करते हैं वो दुनिया के सबसे अक्ल वाले लोग हैं। यहाँ आपको आखिरत न दिख रही हो, मगर आंख बंद होते ही सब कुछ आपको दिखने लगेगा। मैं चला दुधी से विजयनगर महावीरगंज के लिए,
راستے میں ایک ندی پڑتی ہے کنہر. کنہر ندی بند جانے کی وجہ سے ہم لوگ کو 40-50 کلومیٹر گھوم کے آنا پڑتا ہے. 40-50 نہیں تو 30-35 کلومیٹر. خیر فرض کیجئے کبھی رات کا ٹائم ہو، ہم لوگ چلے دودھی سے مہاویر گنج کے لیے. راستے میں کنہر ندی پڑی. مولانا مقیم صاحب نے کہا اے بھائیو، یہ ندی بہت کمال کی ہے، اس میں موتی اور ہیرا چاندی بہتے ہیں. اپنے اپنے تھیلے میں اپنے اپنے بیگ میں کچھ موتی ہیرا چاندی بھر لو. یہ ندی بہت قیمتی ندی ہے. اب ان کے ساتھ جانے والے جو لوگ تھے ان میں کچھ وہ تھے جو ان کے بڑے عقیدت مند تھے. کہا مولانا مقیم صاحب کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ندی میں موتی اور ہیرا بہتا ہے تو ضرور یہ سچ کہہ رہے ہوں گے. مولانا یوسف صاحب نے پورا بیگ بھر لیا کنہر کے پتھروں سے مولانا مقیم صاحب کی گفتگو پہ بھروسہ کر کے. سمجھ رہے ہیں؟ محمد علی صاحب تھوڑا سا بھروسہ ہوا، کچھ نہیں ہوا. کہا کیا مولانا مقیم صاحب، ہم لوگ ہمیشہ اسی ندی سے آنا جانا کرتے ہیں، 2500 بار ہم لوگ بغارو اسی راستے سے گئے، کبھی تو ہم نے ہیرا موتی بہتے نہیں دیکھا. محمد علی صاحب کو تھوڑا کم بھروسہ ہوا. 2-4 پتھر اٹھا کے جیب میں رکھ لیا. ہیرا موتی نکلا تو بھی ٹھیک، نہیں بھی نکلا تو بھی ٹھیک، پتھر کون ڈھونے جائے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی سفر میں مولانا حسیب اللہ صاحب بھی تھے. انہوں نے کہا مولانا مقیم صاحب آپ کو پتھر ڈھونا ہو ڈھوئیے، ہم پتھر ڈھونے والے نہیں ہیں. دنیا میں ایسا کبھی ہوا ہے کہ ندی میں ہیرا بہے، ندی میں موتی بہے، ندی میں چاندی بہے؟ کیسی بات آپ کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کو پتھر ڈھونا ہو ڈھوئیے، میں نہیں ڈھوتا. انہوں نے ایک بھی پتھر کنہر ندی سے نہیں اٹھایا. صبح ہوتے ہوتے سب لوگ پہنچے ممتاز صاحب کے دولت کدے پر. اب سب نے کہا کہ ذرا دیکھو تو بیگ میں مولانا مقیم صاحب کی بات صحیح ہے کہ نہیں. جب بیگ کھولا تو اس میں ہیرا اور موتی ہی دکھنے لگے. ہیرا اور موتی کی طرح وہ پتھر چمکنے لگے. آپ ذرا اندازہ لگائیں، مولانا یوسف صاحب نے پورا بیگ بھر لیا تھا، کتنا خوش ہوں گے. چلو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے مولانا مقیم صاحب کی بات پہ بھروسہ کر کے پتھر سمجھ کے بھر تو لیا، مگر ہیرا اور موتی نکل آیا. اب کچھ بیچ کر مکان بناؤں گا، کچھ بیچ کر زمین خریدوں گا، کچھ بیچ کر گاڑی خریدوں گا، کچھ ہیرے بیچ کر اپنا مکان خوبصورت سے خوبصورت بناؤں گا. ان کی خوشیوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. پتھر اٹھایا تھا پتھر سمجھ کر، مگر اذن الہی سے وہ ہیرا نکل گیا تو ان کی خوشی کا عالم ایک عجیب عالم ہوگا، ہے نا؟ اور سبحان اللہ، محمد علی صاحب جن کو تھوڑا کم بھروسہ ہوا، 8-10 پتھر جیب میں رکھا تھا. جب جیب سے پتھر نکالا تو موتی نکل گیا. ان کو تھوڑی خوشی ہوگی کہ چلو کچھ تو ہیرا ہم کو بھی ملا، مگر ان کو غم ہوگا کاش ہم نے اس جیب میں بھی بھر لیا ہوتا، کاش ہم نے بیگ میں بھی بھر لیا ہوتا، کاش ہم نے تھیلے میں بھی رکھ لیا ہوتا. نہ جانے میری عقل پہ کیسا پردہ پڑ گیا. مولانا یوسف نے بات مان کر کروڑوں کا ہیرا جمع کر لیا. مجھے بھروسہ نہیں ہوا یہ چند ہیرے میرے حصے میں آئے. اگر میں نے تھیلا بھر لیا ہوتا تو آج میں بھی رامانوج گنج کا سیٹھ ہوتا. ہوگا نا؟ تھوڑی خوشی ہوتی، افسوس زیادہ ہوگا. اور مولانا حسیب اللہ صاحب کا حال کیا ہوگا؟
یہ دونوں ہاتھ ایسے ایسے مل رہے ہوں گے. ہوگا نا ایسا؟ ہائے پتا نہیں مجھے کیا ہو گیا. ارے 2-4 بھی اٹھا کے رکھ لیتے, 2-4 پتھر بھی رکھ لیتے, کم سے کم 1,00,000 2 لاکھ کا ہیرا تو مجھے مل جاتا. وہ ہاتھ پہ ہاتھ رگڑیں گے, افسوس کریں گے. مولانا مقیم صاحب سے کہیں گے اب کی بار جب چلیے گا ہم کو بھی بتائیے گا کہ کب اس میں ہیرا موتی بہتا ہے. میرے بھائیوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, قیامت کے دن کو یوم التغابن کہا جاتا ہے, افسوس کا دن کہا جاتا ہے. جنہوں نے خوب نیکیاں کی انہیں افسوس ہوگا کہ کچھ اور نیکیاں ہم نے کیوں کرنا نہیں کی. کاش ہم نے کچھ اور نمازیں پڑھ لی ہوتی, کاش ہم نے کچھ اور روزے رکھ لیے ہوتے تو جنت الفردوس میں میرا مقام کچھ اور اونچا ہو گیا ہوتا. جنہوں نے عبادتیں کی انہیں افسوس ہوگا کہ میں نے کچھ اور عبادت کیوں نہیں کر لی, اور جنہوں نے عبادت نہیں کی انہیں افسوس ہوگا مولا بس ایک بار دوبارہ بھیج دے تاکہ میں کچھ نمازیں پڑھ لوں, کچھ غریبوں کو کھانا کھلا لوں, کچھ میں صدقہ و خیرات کر لوں. مولا بس ایک چانس اور دے دے تاکہ دنیا میں جا کر میں نمازوں کا کچھ سرمایہ اپنے دامن میں جمع کر لوں. مگر آنکھ بند ہونے کے بعد روح تو دنیا میں آ سکتی ہے مگر آپ کا شریر دنیا میں پھر دوبارہ نہیں آ سکتا. بے شک. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, کھیتی کرو مگر مولا کو پیش نظر رکھو, کاروبار کرو مگر نماز کا وقت آئے تو نمازیں ادا کرو, سفر کرو مگر درود شریف پڑھتے ہوئے سفر کرو, کوئی یتیم کوئی غریب مل جائے مدد کرتے ہوئے سفر کرو. آپ جسے دنیا میں ایک عام کام سمجھتے ہو جب آنکھ بند ہونے کے بعد ان عبادتوں کا ثواب آپ دیکھو گے تو ہاتھ ملتے رہو گے, مولا بس ایک چانس دے دے, دنیا میں جا کر کچھ تو نماز پڑھ کے میں آ جاؤں, کچھ تو غریبوں کو کھانا کھلا کے آ جاؤں. مگر دوبارہ چانس ملنے والا نہیں. اس لیے چالاک وہ نہیں جو انجینئر ہے, چالاک وہ نہیں جو ڈاکٹر ہے, چالاک وہ نہیں جو کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہے. چالاک وہ ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا سر جھکاتا ہے. چالاک وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے. چالاک وہ ہے جو تسبیح و تحلیل پڑھ کے دنیا کا کام بھی انجام دیتا ہے اور آخرت کی دولت کو بھی اپنے دامن میں جمع کیا کرتا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو آخرت پر یقین عطا فرمائے, اسلام اور اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کا شعور عطا فرمائے. اور حضرت مولانا یوسف رضا صاحب نے بڑے ہی شوق اور محبت سے اپنے والد مرحوم کی برسی کا اہتمام کیا ہے. اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کلمات خیر کو قبول فرما کر اللہ پاک حاجی حمید اللہ صاحب کی قبر پہ رحمت و نور کی بارشیں نازل فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.